بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے یہ بات بہت سارے لوگوں سے یا اپنی دادی سے یا اپنی نانی سے یا کسی بڑے بزرگ سے ضرور سنی ہوگی کہ کوہ آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے۔ اگر کوے مل کر آپ کے گھر کی چھت پر یا دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑے، جھگڑنے لگ پڑے، تو یاد رکھے کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے سارے گھر والوں کا صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ دیوار پر یا چھت پر کوا آ کر اکیلے بولنا شروع کر دے تو سمجھ جائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر کوئی کوا اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے نظر آ جائے تو سمجھے کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹ کر دے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ باتیں کس نے اور کیوں پھیلائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھنا، یہ آپ کو بہت ہی کام آنے والی ہے۔ پیارے دوستو، یہ باتیں پھیلائی کیوں گئی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ کوا منحوس ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوے کا آ کر بیٹھنا، گھر کے سامنے بولنا، گھر کی چھت پر بولنا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ اگر کوے آپ کے گھر کی چھت کے اوپر آئیں گے، صبح صبح آئیں گے اور بولنا شروع کر دیں گے تو کوئی مہمان آنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں کس نے پھیلائی ہے؟ دوستو، گاؤں کے لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ ان باتوں کا بے حد یقین کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کا حوالہ کیا ہے، تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی کوے کے اچھے اور برے اشاروں کی۔ اور بھی بہت سارے پرندے ہوتے ہیں جو گھروں پر آتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کوے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ تھوڑا سا کوے کے بارے میں جان لے، پھر آپ کے لیے سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، کوا بہت چالاک پرندہ ہوتا ہے اور اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ خاص کر انسانوں سے چوکنا رہتا ہے اور خطرے کی صورت میں کائے کائے کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے دوسرے ساتھی بھی بلا لیتا ہے، اور پھر وہ ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کوا اپنے بچوں اور اپنے انڈوں کی بہت ہی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو کوے اس پر کود پڑتے ہیں اور اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے گھونسلے سے انڈا نکالنے کی کوشش کی جائے، انسان کے سر پر چونچ مار مار کر خون نکال دیتا ہے۔ یہ دشمنی بہت ہی خطرناک طریقے سے نبھاتا ہے، اسی لیے کوے کو سب سے چالاک پرندہ مانا جاتا ہے۔ کوا اپنے ساتھی کی لاش پر ماتم کرتے ہوئے اوپر اڑنے والے پرندے نیچے کے منظر کبھی نہیں بھولتے۔ ان کے مرنے والے ساتھی کے پاس موجود انسان یا جانور کا چہرہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور وہ خود اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یا پھر اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، تاکہ موقع ملتے ہی اس کے سر پر اپنے پنجوں سے زخم کرے یا اپنی چونچ مارے۔ جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، اور اللہ پاک نے اسی کا واقعہ بتاتے ہوئے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ انسان کی لاش کو کوے نے مٹی میں دفنانا سکھایا۔ کوے کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو سب کو وہ اس جگہ جمع کر لیتا ہے جہاں اس کے ساتھی کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ سارے مل کر شور مچاتے رہتے ہیں اور لاش کے ارد گرد گول گھومتے رہتے ہیں اڑتے ہوئے، یعنی وہ اس طرح سے اپنے ساتھی کے مرنے پر شوق اور ماتم کا اظہار کرتے ہیں۔ کوا ہی ایک لوتا پرندہ ہے جو پرندوں کے راجا عقاب
یعنی ایگل کے پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے اس کی گردن پر کاٹتا ہے، جبکہ کوے سے زیادہ تو طاقتور عقاب ہوتا ہے۔ کوے کا مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت عقاب بالکل ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پر کھولتا ہے اور آسمان کی طرف اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقاب کی اڑان جتنی اوپر تک جاتی ہے، کوے کی اڑان اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے، اور آخر میں کوا آکسیجن کی کمی سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک کوے کے اندر یہی وہ خوبیاں ہے جس کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ تمام باتیں کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تمام تر باتیں بدشگونی پر بیسڈ ہے۔ اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ہندوستان میں یہ باتیں بہت زیادہ ہے، اور گاؤں میں تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے کوا اگر بولتا ہے تو کسی کی موت ہو جاتی ہے، یا کوا اگر دن میں بولتا ہے تو کوئی مہمان آنے والے ہیں، یا کوا رات میں کاؤں کاؤں کر رہا ہے تو کوئی مصیبت آنے والی ہے، موت ہونے والی ہے۔ تو ان ساری باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑے دکھ کی بات ہے، بدشگونی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بانجھ عورت کسی پریگننٹ عورت کے پاس چلی جائے تو اسے پرہیز کیا جاتا ہے کہ اس بانجھ عورت کی نحوست جچہ اور بچہ پر اثر نہ کر جائے۔ ہمارے نزدیک یہ بات سیدھا اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے۔ پیارے دوستو، سوچو اس معصوم عورت پر جو بانجھ ہے، جس میں اس کا کوئی قصور نہیں کہ وہ بانجھ ہے، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، جو پہلے سے ہی بے اولاد ہے، اور دنیا کے ستم اور سسرال میں تو تانے دے دے کر سسرال والے مار ہی ڈالتے ہیں، اور وہ اتنی مصیبت جھیل رہی ہو تو سوچئے ہم نے اس کی روح کو کتنا بڑا زخم دیا ہے۔ کیا وہ معصوم عورت اس احساس کمتری کے ساتھ جی سکتی ہے؟ ہم ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہے۔ الحمدللہ عورتوں میں دینداری، تقوی مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورتوں میں سب سے زیادہ میں پناہ پایا جاتا ہے۔ کہیں گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا تو اسی وقت عامل و تعویذ گنڈوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے اولاد دینے میں تاخیر ہو گئی تو اس وقت بدگمانی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں نے کوکھ بندی کا عمل نہ کر دیا ہو۔ میاں بیوی میں جب کلیش ہو گیا اسی وقت ساس اور نندوں پر شک کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو عورتیں ان چیزوں سے نسبتاً دور ہو وہ ویسے ہی شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے لگی رہتی ہے۔ پھر اس بات پر جعلی عاملوں باباؤں کی کمائی ہوتی ہے۔ ایک ایسے ہی جعلی پیر کا واقعہ ہم نے سنا تھا، جو اپنے آستانے میں آنے والی قریب 25 عورتوں کو اس نے حاملہ کیا تھا، اور ان کی ویڈیو فوٹیج سے انہیں بلیک میل کیا کرتا تھا۔ اب سوچے، کوئی بھی جعلی پیر کبھی بھی خود چل کر نہیں آتا، بلکہ کمزور عقیدہ عورتیں خود چل کر اس کے آستانے پر جاتی ہے۔ یہ حقیقت تھی جو ہم آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اب چلے دین اسلام کی طرف کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ صرف اور صرف اپنے اللہ پر یقین رکھے، مکمل توکل رکھے۔ کچھ بھی ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں توہم پرستی، بدشگونی انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کرے زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن یقین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی رکھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور بھی لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور آپ لوگ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں۔ اور ایک ضروری بات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ ہم بہت ہی جلد 5 ملین سبسکرائبر پورے کرنے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی سپورٹ کے بنا یہ ناممکن ہے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارے نور حدیث یوٹیوب چینل کو اتنا پیار دیا اور اتنا سپورٹ کیا۔ امید ہے آپ لوگ آگے بھی ایسے ہی محبت سے سپورٹ کریں گے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ